إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں و بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی زندگی چین و سکون کی ہو، اس کے لیے کچھ چیزوں کو ہم پر فرض فرمایا ہے اور کچھ چیزوں سے رکنا ہم سب کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اللہ کے ہر حکم کو ماننے میں ہم سب کا فائدہ ہی فائدہ، چاہے وہ حکم کسی کام کے کرنے کا ہو یا کسی کام کے رکنے کا ہو، کسی کام کو چھوڑ دینے کا ہو. اس میں ہماری کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمارے لیے فائدہ رکھا. اور ہمارے نفع نقصان کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم خود اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے اللہ نے انہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں میں ہمارا نقصان ہے ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان سے روکا ہے. سال بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا کیا ہے رمضان المبارک کا کہ اس میں ہمارے بدن کی جو بیماریاں ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور ہماری جو روح کی بیماریاں ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے. اور صحیح اور تندرست ہونے کے لیے بدن کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور روح کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. کوئی ایک صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی صحیح نہیں چل سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جسمانی بیماریوں کو اور روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری روح اور ہمارے جسم کو اعتدال پر رکھنے کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. چنانچہ ہر ایک ایمان والا جب اللہ کا حکم آ گیا، رمضان کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع مل گئی یا نظر آ گیا، تو اب اللہ کا یہ حکم لاگو ہو گیا کہ تمہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے. اب ایمان والوں نے اسی کام کو شروع کر دیا اور اس حکم کو مان لیا، تو اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے روزے کے فرض کرنے کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی روحانی بیماریوں کا بھی ختم ہو جانا، روحانی بیماریوں سے دور ہو جانا، اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جانا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے روزے کے فرض ہونے کی 10 حکمتیں لکھی ہیں۔ تو اللہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ اب رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو، ہم نے حکم مان لیا۔ جب کسی کا حکم مانا جاتا ہے تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے، اور حکم بجا لانے والے کو وہ کوئی نہ کوئی انعام دیتا ہے، یا مزدور مزدوری کا کام پورا کر دے اور ڈھنگ سے کر دے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، اور اس مزدوری کے ساتھ وہ انعام دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بھی جب روزے فرض فرمائے اور پورے مہینے ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، روزے رکھے اور جو دوسرے احکام تھے وہ پورے کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال سے خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے جس نے مزدوری کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ اپنے عزت و جلال کی، اپنی بزرگی اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر کہتا ہے، اور بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جاؤ تم اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے روزے داروں کو، رمضان کے قدر کرنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اللہ کا حکم پورا کر لیا، اللہ کا حکم بجا لائے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، تو اس پر ہمارے لیے شکرانے کے طور پر یہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب کی گئی۔ کیونکہ جب کوئی کام اللہ کی توفیق سے پورا ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے۔ رمضان، اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اور رمضان کا مادہ رامیم نون ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے معنی تپش اور گرمی کے ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور آپ اور ہم کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس مہینے میں کیسا ہی شرابی کبابی انسان ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، تو وہ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال رمضان کے اس برکت والے مہینے کے ذریعے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے درجات بلند ہو گئے، تو اب ہم پر
لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اسی شکرانے کا نام یہ عید الفطر کی دوگانہ نماز. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہم نے پورا کر لیا روزوں کا، تو اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو پورا کرنے پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے. تو اسی خوشی کا اظہار اس عید الفطر کے ذریعے ہوتا ہے. دوسری قوموں میں خوشی کے اظہار کے بہت طریقے ہیں، لیکن وہ طریقے ایسے ہیں کہ بہت سی مرتبہ تو ان سے طبیعت نفرت کرتی ہے. نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ خود چہرے مہرے اچھے ہو سکتے ہیں، بلکہ چہرے بگاڑ لیتے ہیں، کپڑوں کو میلا کچیلا اور گندا کر لیتے ہیں. اللہ کا ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پاکیزہ دو تہوار دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، کہ ایسے کسی قوم اور کسی مذہب میں نہیں ہے. تو در حقیقت یہ عید الفطر کی جو دوگانہ نماز ہے، یہ رمضان میں اللہ کے جو انعامات ہم پر ہوئے ہیں ان کا شکرانہ ہے. اس لیے عورتوں کے لیے بھی عید الفطر کی نماز ہو جانے کے بعد گھروں میں 2 رکعت شکرانے کی پڑھنا مستحب ہے. عید الفطر کی نماز تو ان پر واجب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فتنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، تو باقاعدہ عورتیں بھی عیدگاہ میں ایک طرف آیا کرتی تھی. یہاں تک کہ جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی وہ بھی دعا میں شرکت کے لیے آیا کرتی تھی. لیکن زمانے کی تبدیلیاں اور حالات اور فتنے ایسے ہو گئے جس کی بنیاد پر علماء کرام نے عورتوں کو گھر ہی میں نماز پڑھنے کو بہتر قرار دیا. لیکن آج بھی اگر ایسا ماحول ہو، کوئی ایسی مسجد ہو جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورتوں کا آنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہوگا. جیسے حرمین شریفین ہیں، وہاں مرد عورتیں سب جاتے ہیں اور سب نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، سب کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. آج ہماری مسجدیں بھی ایسی ہو جائیں تو عورتوں کو کوئی منع نہیں کرے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا اور اس میں عبادت، روزے، تراویح وغیرہ کی بھی توفیق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سب پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں بار بار اس برکت والے مہینے اور اس عید کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بار بار رمضان کا برکت والا مہینہ اور بار بار یہ خوشی کے موقع عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.